بے نمازی ہے تو بے نمازی ہی رہنا ہے، سدھرنا تو ہے نہیں۔ حرام کمانا ہے تو کمانا ہے، سدھرنا نہیں ہے۔ سود کے معاملات میں ملوث ہے تو نکلنا نہیں ہے۔ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے۔ مارا ماری، ظلم، لوٹ مار، جیب کاٹنا ہے، چوری کرنی ہے، ڈاکے ڈالنے ہیں، ہر طرح کے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بس وہی کرنا ہے جو کرتے رہیں۔ بعضوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ مولانا لوگ تو اسی باتیں کرتے ہیں، یہ چکروں میں کہاں پڑے گا۔ پتہ چلے گا مولانا کی اہمیت مرنے کے بعد کہ مولانا ہی تمہارا جنازہ پڑھائے گا اور کوئی نہیں پڑھائے گا۔ قبر میں مولانا ہی اصالہ ثواب کرے گا۔ انڈرسٹوڈ ہے، مرنے کے بعد مولانا کام آئے گا۔ یہ مولانا اچھا نہیں لگتا، ڈراتا ہے اپنے کو۔ ایک نے بہت پہلے مجھے کہا تھا، تو اجتماع کی دعوت دی نا، دیتا تھا کبھی کبھی دعوت میں، اس کو دی دعوت تو بولا یار تمہارے یہاں میں یار آیا تھا، میں نہیں آتا یار تمہارے یہاں، تم یار ایسا ڈرا دیتے ہو، موڈ آف ہو جاتا ہے۔ انہیں خوف خدا کی باتیں، موت کی ایسی باتیں کرتے ہو کہ میں یار اب میں آف ہو جاتا ہوں، ہے نا۔ کتنا شیطان کا خطرناک وار ہے یہ، کہ جو مطلب اچھی بات کرے، ہماری آخرت کی بہتری کی بات کرے، سنو ہی مت اس کو، ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل جاؤ۔ شیطان ایسا مطلب دکھاتا ہے۔ ہم سنیں یا نہ سنیں، موت تو آئے گی نا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ تھے، اور اس کو خلافت راشدہ کے ساتھ لیا علماء نے۔ ایسے پرہیزگار، متقی، ولی کامل خلیفہ، روزانہ علماء کو جمع کرتے، ان سے موت کا تذکرہ سنتے اور اس طرح روتے جیسے میت سامنے رکھی ہوئی ہے، ایسا خوف خدا۔ لیکن یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں سننا، آف ہو جائیں گے، موت موت کرتے ہو، تم ڈراتے رہتے ہو۔ مصیبت تو ہے کہ ڈرتے بھی تو نہیں ہو یار، ڈرتے ہوتے اب تھے شیوڈ ہو، میں ڈرتا ہوتا تو داڑھی آ جاتی نا اس کی۔ یہ حرام کام ہے، داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا، تو یہ حرام ہے۔ یہ ڈرتا ہوتا تو رکھ لیتا نا، کہ نہیں ڈرے گا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہنم کا عذاب ہوتا ہے حرام پر، ہے عذاب جہنم کا، اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ یہ کرتے ہیں نا۔ نماز با جماعت نہیں پڑھتے، ٹائم ہوتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے، کوئی اور عذر بھی نہیں ہوتا نہیں پڑھتے، جو نمازی ہیں اس کی بات ہے، پھر جماعت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈرتے ہوتے تو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، سر جھکا کر، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلی کھاتے ہیں، مسلمانوں میں لڑوا دیتے ہیں، کیا کیا فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ہوتے تو یہ نہ کرتے نا، ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ سچی بات تو یہ صحیح معنوں میں ڈرتے نہیں ہیں، ورنہ گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکتے۔ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے، کیوں سنتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرمائے۔ سارے کے سارے یہ فائنل فیصلہ کر لو آج کہ نماز جانی نہیں چاہیے آج کے بعد، بالکل نہیں۔ حاضرین ناظرین، یہ مسلمان پر نماز فرض ہے، در میں بات تو مسلمانوں ہی سے کر رہا ہوں، تو ایک بھی نماز ہماری کیوں جائے، کیوں قضا ہو؟ تو یہ زندگی مختصر ہے، یہاں مختصر ہی ہے، آج نہیں تو کل مرنا تو پڑے گا۔ سب فائنل ڈیسیزن لے لیں، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے نماز سے نہیں ہٹا سکتی، بس یہ بالکل فائنل طے ہوا آج سے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالیاں نہیں نکالیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، انشاءاللہ الکریم۔ نے ایک ایسی فیملی کا واقعہ پڑھا تھا کہ جس میں نوجوان نشے کا عادی ہوا، اس کی بہن نے اس کی اس عادت کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہارے گھر میں شکایت کروں گی۔ اس نے اپنی بہن کو نشے کا عادی بنا دیا، اور جب بہن نشے کی عادی بن گئی تو اب وہ نوجوان جو تھا وہ نشے سے باہر آ گیا، اب بہن ہو گئی عادی۔ اب بہن کو پتہ چل گیا کہ نشہ ملتا کہاں سے ہے۔ اب نہ صرف بہن نشے کی عادی بنی، بلکہ اب نشہ خریدنے کے لیے بہن کے پاس جب پیسے نہیں تھے تو اس بہن نے اپنے جسم کا سودا کیا، حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ اس کی اور جس سے وہ نشہ لیتی تھی اس کی دونوں کی لاش کسی ہوٹل میں ملی۔ بھائی سب کچھ جانتا تھا لیکن بھائی کر کچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس لائن پہ لانے والے اس کو اس کا سگا بھائی تھا۔ نشہ ناسور ہے، لیکن نشے کا جو کاروبار کرنے والے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے وہ ناسور ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت اور ایسی ہدایت دے کہ یہ اس گندے غلیظ
اور تباہ و برباد کر دینے والے کام سے باہر آ جائیں۔ اور یہ بھی دعا کریں آپ کہ اللہ پاک میرے ان ادارے والوں کو جو کہ بددیانتی کرتے ہیں، جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان سب کو ڈرنا چاہیے۔ اس نشے کی وجہ سے ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے ذہنی مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے فیملی مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے فزیکلی مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک، ملت، قوم کی ترقی کے راستے بند ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا شخص اپنا گھر نہیں چلا سکتا، ملک و ملت کی کیا خدمت کرے گا، معاشرے میں کیا اپنا رول پلے کرے گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ نشہ سپلائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی دیواروں میں دیمک ڈالنے والے لوگ ہیں۔ پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی میڈیا، ویب میڈیا، اسی طرح جو آپ کے یہ یوٹیوبر ٹائپ کے جو لوگ ہیں، اسی طرح سوشل ایکٹیوسٹ، وہ سارے کے سارے مل کر اگر اس پر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کریں تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اس کو کسی حد تک ہم روکنے میں اور ختم کرنے میں یا قوم کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنا حصہ ملا کر دنیا سے چلے جائیں کہ لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اس وقت الحمدللہ FGRF کے مرکزی کیمپ جو کہ عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کراچی اس کے عقب میں ہے، وہاں پر فقیر حاضر ہے، اور یہاں پر آ کر یہ جو ہمارے ملک میں ایک سیلابی صورتحال میں پیش آنے والا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اس کی مدد کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعاون کر رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے جو اپنا سامان بھیجا ہے اور یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہے، میں اس سارے ماحول کو دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا۔ ایسے واقعات اللہ کرے کہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں کبھی نہ ہوں، لیکن اگر ہوں تو یہ مسلمانوں کو اپنا جذبہ ظاہر کرنا چاہیے، اور یہاں پر ایمان والوں نے اپنے ایمانی جذبے کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ خدمات قبول فرمائے۔ سیدی امیر اہل سنت، آپ کی دعوت اسلامی اور آپ کے کارکنان، صرف ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام ہے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر جس طرح آپ لوگ نکلے ہیں اور آپ کا یہ کردار سارے لوگوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے اور ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اور جس نہج پر یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی پوری دنیا میں ناظرین سن رہے ہیں ان کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ ضرور ان کی خدمت کریں جس حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور فی الوقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور اپنی اپنی نیت بھی فرمائیں، اظہار بھی فرمائیں، اور ہو سکے تو آپ یہاں مرکز میں پہنچائیں، اکاؤنٹ میں پہنچائیں۔ یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ حقداروں تک آپ کا یہ حق پہنچائے گی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ایسی آفتوں سے دیر تک محفوظ فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ العالیہ جیسے ولی کامل کو دیکھا ہے جو عبادت، تلاوت، ریاضت، اخلاص، للہیت، سنتوں سے پیار، اور امیر علیہ سنت کی شخصیت ایک اولیاء کرام کے جو اوصاف ہم پڑھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ 28 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، ہم نے ان کا تقوی بڑھتے ہی دیکھا ہے، پرہیزگاری بڑھتے ہی دیکھی ہے، ان کے اندر کبھی یہ بڑائی نہیں آئی کہ میں نے بہت کچھ کر دیا ہے۔ امیر علیہ سنت کی نیکیاں، پرہیزگاری اور تقوی یہ کون نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ آپ کا قرآن اللہ کے حبیب صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہوا بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ عائشہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہیں کرم فرما ہو گئے اور حضرت ابو موسیٰ کی تلاوت سننے کے بعد پھر آگے بڑھے۔ صبح کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ کل تم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے تمہاری قراءت سنی تھی۔ سبحان اللہ، ایک عاشق کے لیے، ایک محب صادق کے لیے کتنا بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب اس کی بات کو سن رہے ہیں، ان کے انداز کو سن رہے ہیں، اور پھر یہ تو ایسے پیاری ہستی ہیں، ان کا یہ فرمانا کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔
اور پھر آپ کا جواب کا انداز کتنا نرالا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری قرأت سنی، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آقا آپ میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں تو میں آواز میں اور دلکشی پیدا کرنے کے ساتھ قرآن پڑھتا۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی آواز کو اور بہتر بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ صحابی رسول کا عمل ہمیں یہی بتاتا ہے۔ کہتے ہمارا کپتان ہینڈسم، بڑا سادہ انسان ہے، کپتان کی قمیض کے اندر سوراخ ہے، کتنا سادہ ہے، 200 کنال کے گھر کے اندر رہتا ہے لیکن قمیض سوراخ والی ہے، ہیلی کاپٹروں پہ سواری کرتا ہے لیکن قمیض سوراخ والی ہے۔ وہ کہتا ہے چور نو چوریاں کرنیاں پینیاں، چور نو چوریاں کرنیاں پینیاں، ہر گل سوریاں کرنیاں پینیاں، قوم دا مال لٹن لئی قمیض وچ موریاں کرنیاں پینیاں۔ ہاں یہ شانی اگے ہو ابھی تو مجھے پتہ لگا ہے کہ اس جگہ پر ہمیں ایک ٹویل کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ٹویل لگ رہا ہے۔ ٹیوبویل انشاءاللہ یہ ہمارے نعیم چٹھا صاحب ہیں اور شاہ صاحب موجود ہیں، یہ ہماری تاریخ ساری موجود ہے انشاءاللہ۔ ٹویل جیسے ہی یہ سیلاب زدہ اور جناب یہ ان معاملات سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹویل بھی لگ جائے گا۔ اور ابھی تو یہ راہ ہے، ابھی تو ہم نے انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ کہ یہ بھی جھوٹا ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جلسہ فلاب تھا؟ جلسہ فلاب سی، اور پیچھے دے 34 ملکاں کمیٹی پائی وچوں نکلی پی ٹی آئی، اور لوکاں نوں پتہ لگ گیا ڈاکو ڈاکو کردا ہی آپ بھی ڈاکو ہے۔ 34 ملکاں نے فارن فنڈنگ کیتی ہے، لوکاں سارے نوں پتہ لگ گیا پڑھیاں لکھیاں نوں، ٹھیک ہے۔ ادھر جڑے چند سیکولر رہ گئے نے، ٹھیک ہے نا، جڑا نواں ہی دین سکھانا چاہ رہے نے، انشاءاللہ ان قریب انہاں دا بھی کچھ نہیں رہنا۔ ادھر میرے بڑے پیارے بھائی کھلوتے سن کہندے ہن انہاں سنگل پسلی سانوں چاہیدا نہیں، اساں سنگل پسلی ساڈی پسلیاں تے نہ جاؤ، اساں پیدل اسی پیدل لوروں ٹریے نا، اسی پیدل لوروں ٹریے، ٹھیک ہے۔ وزیرآباد تے گھر کھلیاں گولیاں وچ انج سامنے رہیدا، اسی سنگل پلراں والے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی او بندے نہیں ہیں جڑے دتی نس جاواں گے۔